السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن مجید کی سورت کو پڑھا اور دیکھ کر کے پڑھا، جسے کہتے ہیں لیلۃ القدر، جو آج کی رات ہے، شب قدر۔ شب قدر آج سے نہیں برسوں سے منائی جاتی ہے، نئی بات ہوتی تو چلو ٹھیک ہے، نئی بات تو ہے نہیں، ہر سال آتی ہے۔ بچوں کے لیے نئی بات ہے، کیونکہ جو تھوڑے تھوڑے سمجھدار ہوئے اور مجلس میں آئے ہوں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ آج کچھ ہے، لیکن جن کی عمر 15 سے لے کر 60-70 سال تک ہو گئی، ان کے لیے یہ نیا نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ ہر سال آتی ہے۔ شب قدر رمضان میں آتی ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ رمضان 12 مہینے میں ایک بار آتا ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ رمضان کے روزے سب پر فرض ہیں، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب کچھ غلط فہمیاں ہیں، اسے بھی دور کرنا ہے، کیونکہ وہ مائک سما کرنے میں تھوڑا ٹائم چلا گیا زیادہ، لیکن پھر بھی رات پوری عبادت کی ہے۔ ویسے بھی ہمیں موقع نہیں ملتا سال بھر آنے کا، آج موقع ملا ہے، تھوڑا اللہ رسول کا نام بھی لے لیں، اور ویسے بھی ہمارے پاس سمے کم ہے۔ سمے کم کیوں ہے؟ آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے کہا تھا، امت کے لیے کہا تھا کہ اللہ نے پہلی امتوں کو کسی کو 1000 سال دیا، کسی کو 500 سال دیا، کسی کو 1000 سال، کسی کو 500 سال۔ تو یعنی اب 1000 سال کا مطلب ایک دن، دھیان دیجیے، 1000 سال جو مطلب ہکڑو ڈی، یعنی 500 ورس جو مطلب اردھو ڈی۔ تو کوئی کے ہکڑو ڈی جڑیو، کوئی کے اردھو ڈی جڑیو۔ عمر ایڈی وڈی وڈی عمر ہوتی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پکڑی پہاڑ تے ونا ہوا، پہاڑ پر جا رہے تھے اللہ سے ملنے، ایک بوڑھی ماں بیٹھی تھی، اس نے کہا موسیٰ اللہ کے پاس جا رہے ہو، میرا ایک کام کرو، بولو مائی کیا کام؟ اے موسیٰ اللہ سے کہنا، دھیان دیجیے بھائی، وقت بہت مشکل سے جڑی ہوئے ہیں کہ سمجھانے کی کوشش مجھے کرن، یہ ذمہ داری ہے منجی، باقی تو اللہ کی مرضی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اڈوسی کے
چاہتا بولو کرو کم ڈوسی چاہتی کہ موسیٰ بیعت کی نہ مجھے پتر جی وڈی عمر نہ دعا کہیں جا میرے بیٹے کے لیے بڑی عمر کی دعا کرو. وڈی عمر اگر آئی جن مجھے گرو عمر ہے مجھے لگ بھگ 48 47 ہونی اور آپ سب میں سے کوئی 10 15 20 25 40 50 اس سے بھی آگے ہوں گے. تو آپ اگر چاہیں کہ آپ کی عمر بڑی ہو تو کتنی ہو؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال. ہم لوگ دعا دیتے ہیں اللہ تو کہ 100 ورے جو کرے. ہم 100 سے آگے دعا بھی نہیں سنتے. آئینے کوئی نے سنی ہے 100 تھی آ کر کی دعا سنی ہے؟ کوئی گھٹوں مارو کہ دعا کی ہے تو کیا بولتا ہے؟ اللہ تو کہ 100 ورے جو کرے. 100 تھی آگے نہیں سنا. سنا ہے؟ نہیں سنا. 100 ورے تو بہت زیادہ ہو گئے بھائی. 100 سال تو زیادہ ہو گئے ہمارے لیے. اب وہ جو بوڑھی ماں ہے وہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے کے لیے بڑی عمر کی دعا مانگنا. موسیٰ کو تجسس ہوا یعنی اچھا جاگی کہ میں پوچھوں کہ تو پھر مائی یہ بتا کہ تیرے بیٹے کی عمر ابھی ہے کتنی؟ وڈی عمر کھپے تھی تو اور جو کتنی ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ مائی ٹھیک میں دعا کروں گا لیکن یہ بتا کہ تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ مائی بتاتی ہے میرے بیٹے کی عمر 300 سال ہے. کیا ہے؟ 300 سال ہے. موسیٰ کہتے ہیں ارے مائی 300 سال کم لگتے ہیں. ایک امت آنے والی ہے, آخری نبی آئیں گے, اس میں جو امتی ہوں گے ان کی عمر مشکل سے 50-60 سال ہوگی. جب ماں نے یہ سنا اس امت میں, اس نے کہا موسیٰ اتنی, اس امت میں اگر ہم ہوں تو اتنی تو ایک سجدے میں نکال دیں. کیا کہہ رہی ہے؟ اتنی تو ہم ایک سجدے میں نکال دیں. پتہ چلا کہ وہ ماں یہ کہنا چاہتی تھی کہ تھوڑی جی عمر بڑھے ان میں پا عبادت کرو کری گی. عمر بدھارے کھپے تو بدھارے عبادت کر دے. پہلے کے لوگ عمر مانگتے تھے لیکن کیوں مانگتے تھے؟ اس لیے مانگتے تھے کہ زیادہ عمر ملے, زیادہ سجدے کرے. اب یہ بات آپ نے سمجھ لی. ہمارے پاس میں نے ابھی بتایا نا کہ عمر کم ہے. ایک تو یوں بھی عمر کم ہے ہماری, کوئی 50 سال کوئی 60 سال. آج دیکھیے ابھی داراپور چوکڑی ہے نا جہاں سے بڑے ہائی وے پہ جاتی ہے گاڑیاں جاتی ہیں, آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ہماری سائڈ کے ایک ڈرائیور ایک کو دوسرا 3 لوگ مر گئے ایکسیڈنٹ. ایسے تو دھراتل میں تو آئی گنتی بہت سارے مرتے ہیں, بہت سارے جا رہے ہیں. کوئی 10 سال میں, کوئی 20 سال میں, کوئی 50 میں, کوئی 30 میں, کوئی 40 میں, کوئی 60 میں جا رہا. ہماری عمر کا طے نہیں. پھر دوسرا, ایک تو عمر کا طے نہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, برا نہیں لگانا, میری بات اگر سمجھ میں آئے تو خود عمل کرنا, اور اگر آپ کو لگے کہ دوسرا کوئی سمجھے ایسا ہے تو اسے سمجھا, ٹھیک ہے نا. باقی تو آپ کی مرضی. میری بات کرتا ہوں, جیسے ہی رمضان آیا, رمضان میں ظاہر سی بات ہے کہ دھندے کھل جاتے ہیں. رمضان میں دھندے کھلتے ہیں ہے نا. رمضان آئے پکوڑا بیچانا, رمضان آئی فروٹ بیچ جائے گا, رمضان آئے تو راشن زیادہ بکے گا. چلو مال بھرو ہے نا, امپورٹ کرو. امپورٹ مطلب آوک کرو, مال جمع کرو, جلدی کرو, دکان بدھارے بار کھلی رکھو. ایسا ہوتا ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں تربوز لاؤ, پکوڑے لاؤ, سموسے لاؤ, انگور لاؤ, بیچو. اس طرح دکانیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ رمضان آتی ہے تو دھندے کھل جاتے ہیں. اب مان لیجیے میں اپنے گھر میں ہوں اور کوئی میں امامت نہیں کر رہا ہوں اور میں دھندا کرتا ہوں. میں نے سوچا کہ یار اب اس بارے میں آوک کم ہے, رمضان آتا ہے تو دھندا ہوئے گا, چلو میں ریکڑی نکالتا. میں نے ریکڑی نکالی. اب ریکڑی میں فروٹ بیچنے لگا. تو شام کے وقت میں فروٹ زیادہ بیچتے تھے. ایسی بات ہے روزہ کھولنا ہے تو آپ لوگ جاتے ہیں فروٹ لینے کہ بھائی مسجد میں دینا ہے تو چلو لاری میں چلائیں. تو روزہ کھولنے کے وقت مجھے لاری رکھنی پڑے گی. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دھیان جو بہت ضروری گالا سمجھنے کی کوشش کری ہوئی ہیں, ہمت کری نے
બાકી તો એના હિંમત બી ના એમની જેમ કે આને થકી રહ્યો છે. જરૂરી ગાલ આવે આજે પાછો જાતો કે સમજી ગયો કે મીઠી રેકડી ખુદ ને આવી સોચ્યા કે ભાઈ રમજાન મહિનો હોય તો મસ્જિદ વચ્ચે રેકડી રાખી દીધો, કોઈ બાજારમાં રેકડી રાખનો તો રોજો છોડે જો ટાણો થઈ તો મારો મજે વટે રોજ ગઈ ના है ना. मैंने लाने का अब ए पोषण करी दे रोजो खण दे, अंगूर दे, कोई तरबूज दे, कोई सफरजन दे, कोई फलाणो दे, ऐसे मेरा भब्बा हो रहा है. मगरिब की आज़ान हो गई, मगरिब की आज़ान हो गई. लारी छोड़ के मुझे नमाज पढ़ने जाना है कि नहीं, रोज़ा तो मेरा भी है, मुझे रखना है कि नहीं. मेरे को यार काम काज में यार आपको धंधो भी इबादत है, रोज़ा तो मैं नहीं रख सकता. बोलो ये वड़ा रोज़ा रखना वड़ा न था नहीं समझ में इतना मतलब था. अच्छा ये आपने सुना वडी नमाज वडी हज ऐसा समझ. देखो ईमान कलमा, इसके बाद में नमाज रोज़ा हज ज़कात 4 चीज़ें हैं ना. तो आपने कभी वडे रोजे सुने लेकिन बड़ी नमाज सुनी? अच्छा चलो ये भी सुनी होगी कि आज बड़ी रात है, रात बड़ी है, बड़ी नमाज का बात नहीं सुना होगा, ठीक. फिर बड़ी ज़कात ये सुना, बड़ा हज ये सुना. सिर्फ रोजा ही बड़ा क्यों, ये नहीं समझ में आता कि रोजा बड़ा क्या बड़ा. भाई दिन बड़ा है, रोजा तो एक ही है. ये गलत फहमी निकाल दो. सारे रोजे के सवाब यकसां है, लेकिन ये 27वें रोजे का सवाब है बढ़कर. किसके लिए? जिसके पूरे महीने के हैं उसके लिए. जिसने A to Z रोजे रखे उसके लिए ये बढ़ गए. और ये अच्छा तो कोई ये समझे रे वड़ा रोजा आए ज ना बधा करा जाए तो पछी तो पूरो 5 रोजा रखो, ऐसी मत सोच रखो. मेरा ये कहने का मतलब है कि सारे बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है, सब में एक सही इनाम है, सब में एक जैसी ही दुआ सुनी जाती है. लेकिन बात ये है कि रोजा भी है, तारीख भी 27 है, 2 मिल गई. जैसे ईद बड़ा दिन है कि नहीं है, ईद बड़ा दिन है, लेकिन ईद जुमा के दिन हो तो बड़ी हो जाए जुमे की वजह से. इसी तरह रोजा तो है लेकिन 27 में आई तो बढ़ गया. समझ में आई बात आपको? बात ये है. और यकीनन इस 27वीं रात की अलग अलग चीज़ों की वजह से फजीलत है. इस रात की अलग अलग बातें ऐसी मिली हुई है जिस वजह से ये रोज़ा, ये रात अफजल है, ये दिन अफजल है. रोजे तो सारे के सारे मेरा यही कहना है कि आप सारे रोज़े यकसां फ़र्ज है हम पर, सारे बड़े हैं. इसमें छोटे बड़े रोज़े करके एक भी रोज़े को छोड़ना मुनासिब नहीं है. अफजल तरीन दिन माना जाता है कि रोज़ा भी है जुम्मा भी है, रोज़ा भी है जुम्मा भी है, 27वीं भी. ऐसा नहीं होता. अब हमारे पास जो वक्त कम है वो बताऊं आपको. ध्यान देना हवे बरोबर हो, मेहरबानी करें ध्यान. एक दिन का मतलब 1000 साल, आधे दिन का मतलब 500 साल. तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे उम्मत ला उम्मीद आई अल्लाह पाक से. जब बड़ी बड़ी बातें हो रही हो ना तब ऐसी बातें, जैसे मान लो 5 जने बैठे અને बात हो रही है कि भाई छोकरे के साहेब बोलान जो है, समझिए बात, भाई छोकरे के साहेब बोलान जो है, हमारे बेटे को साहेब बुलाने वाले हैं, अदालत में पेशी होने वाली है ने जज साहेब अल्लाह जाने गुरो करे, जज साहेब पता नहीं क्या करे. तो और सबूत हमारे पास ज़्यादा है नहीं, रेफरेंस है नहीं, विटनेस है नहीं, है ना. रेफरेंस, विटनेस, एविडेंस हमारे पास कुछ है नहीं. जमा करते करते दिन लग सकते हैं, लेकिन बीच में ये अगर तारीख पड़ गई तो जाना पड़ेगा. और ये तारीख से पहले अगर हम सबूत पेश न कर पाए तो हम पकड़े जाएंगे, हमें सज़ा हो सकती है. तो क्या करें? तो कहा एविडेंस जमा करो, जितना समय बचाए जल्दी रेफरेंस जमा करो, कोई सबूत जमा करो, जितने दिन बचे जल्दी करो. तो ये सब जब बातें होती है हमारी तो हम क्या कहते हैं कि जज साहब से हमें उम्मीद है. हमारी ओळखाण हो तो क्या कहिए આપણે कि हमें जज साहब से उम्मीद है
کہ ہمیں وہ ٹائم دے دیں گے. بھائی تاریخ دیدہ ہمیں امید ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے اس بڑے صاحب سے اس اللہ سے امید ہے کہ پہلے کے نبیوں کو ٹائم 1000 سال کا دیا تھا, کسی کو 500 کا دیا تھا, کسی کو 1 دن کا ٹائم دیا تھا. آنکڑوں نہیں جانتا 1000 والے سمجھے جو آئیں گے. کسی کو 1 دن کا ٹائم دیا تھا, کسی کو آدھے دن کا. لیکن میری امت کو اللہ آدھا دن بڑھا کے دے گا. اترے پام جی امت کے 1500 ورے ڈیندا, امت کے 1500 سال دیے جائیں گے. ابھی میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ ساری امتوں کا حساب کتاب 1000 سال میں ہو گیا, کسی کے 500 کا, اور یہ رسول کی امت کو 1500 سال ملے اس حدیث کے حساب سے. تو رسول پاک کے کتنا ورے دیا حساب لگا 1400 نے 44. اب کتنے برس بچے؟ 44 میں 6 ڈالو, 44 میں 6 ڈالو تو 50 ہوئی, پھر 10 تو 16 سال 16 برس. હવે 500 ورے જે પૂરા થઈ જાય એમાં કેટલા વરે બાકી? ये 16 ये और वो 50 दूसरे है ना भाई. 50 नहीं 56 वर्ष, 50 और 6. पता चला कयामत को 56 वर्ष बाकी है. इस हिसाब से मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आई पाई चौथा के कयामत कदे हजी वार है वजी. जरे हिसाब लगायो तो नजी निशानियों छोटी निशानी सब आ गई, कोई बाकी नहीं है. मैंने आज सुना एक वीडियो में कि कोई किसी ने कहा था कि भाई पीले झंडे नहीं है, तो वो भी मिस्र में आ गए. फिर कहते हैं कि भाई अरब में शिर्क लौट आएगा. अरब में शिर्क कुफ्र थी, अरब में थी. अरब में बात होता गैर कौम के होने की मनाई है, कहते कि नहीं कहते. लेकिन हिस्ट्री उठा के देखो, आप गूगल को सर्च करो, वहाँ पर बन गया मंदिर और वहाँ के खुद अरबों ने मिलकर पूजा है की. अरब में भी थी कयामत ही निशानी भी थी बोलो થઈ ગયો. હવે કરો બાકી રહ્યો મગે જાઓ. હવે વડી નિશાની બાકી રહે એ કે વડી કરો. ઇમામ મહેદી जो अच्छे जो बाकी है, ईसा अलैहिस्सलाम जो अच्छे जो बाकी है, दज्जाल जो अच्छे जो बाकी है, दाबतुल अर्द जो अच्छे जो बाकी है, याजूज माजूज की कौम अच्छे जी बाकी है. पण जरे दाबतुल अर्द अने वो पांजे मगरिब में से सूरज निकले ये बाकी है. तो या तो मगरिब में थी सूरज निकले, या तो दाबतुल अर्द निकले, પછી પૂરો. પછી જે મુસલમાન આઈ મુસલમાન નહોતો, જે ગैर આઈ ગैर નહોતો, કાફર આઈ કાફર નહોતો, જે ગુનેગાર આઈ ગુનેગાર નહોતો, જે નેક આઈ નેક નહોતો. પછી તોબા કબૂલ નહીં. પછી શરાબી તે ઘણે તોબા કરી કે ના આણે નહીં, પૂરું થઈ ગયું. સૂરજ રાથી નીકળી આવી, નિશાની પૂરી થઈ. તો ઈ જે ગાલું થીન ગયું આય અને કે ટેમ કતરી अल्लाह के रसूल ने डेढ़ दी जो डेढ़ दी के जो है तो आंकड़ो डी हते 1000 वरे, अर्धो डी हते 500 वरे. तो हणे 500 वरे में 56 वरे बाकी है. हणे वधियो करो. तो अब मैंने जो मेरी वो जो मिसाल दी थी ना कि मैंने रेकड़ी निकाली, अब उसी बात पर वापस चलते हैं कि मान लो कि मैंने सारा कुछ ले लिया. आपने ये भी सुना होगा ना कि एक वक्त आएगा कि हुकूमत किसकी आ जाएगी? गैरों की. हम लोग मारे जाएंगे, है ना. अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप देखिए, नेट उठा के देखिए. आप थोड़ा सा भी उनके खिलाफ कुछ भी बोलो, गए का जेल ले का कब्र का जला दो. होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना. फिर डेमोनेशन. आप कितनी बड़ी कमाई करके मकान खड़ा कर लो, मस्जिद खड़ी कर लो, कब्रिस्तान खड़ी कर लो, दरगाह बना लो, उसको नजर में आया हटाना है तो हटाना पूरा. પછી તમારે કાગળિયે कहीं काम के नहीं. ये आप देख रहे हैं ना, मेन अपने हिसाब से नहीं कर, आप देख रहे हो. हमें मान लो कि मैंने पापड़ बेल के ऐलान कर करके झोलियां फैला के पगार इकट्ठा कर करके मकान बना लिया. रेकड़ी काट करके मैंने कमाई कर करके बना लिया. तो इधर मकान बन गया. चलो अल्लाह का शुक्र, नमाजे गई, रोजे गए, मस्जिद में नहीं जमाना, मजलिस में नहीं जमाना, ये बदी क्या पर चलो मकान तो हो गया. अल्लाह का शुक्र. तारे मनुष्य ना दे धड़ी बोल अकड़ी कलाक के अंदर बधो सत्यानाश कर देने. હવે મંજે હાથ में વધ્યો કરો.
જે ભેરો કર્યો હોય તને ઉપાડી ગયો, इधर नमाज हुई, रोजा गया। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? कि इधर हमारी लॉन्ग टिप गई ने लोकल भी गई, इधर सारे पैसे जमा करके जो मकान ने फकान ने बधा बनाया भाई बधाए व्या पूरो थी गयो ने इधर अंजेला करीने पाछे पाके बोलाईंदा वगे हलो रमजान आए मशीन भरी छॾो। टेम नहीं, टेम नहीं। तो ये टेम क्यों नहीं है? इसलिए कि पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? इसलिए मकान बनाना है। तो ये सारा तो ये को आएगी तुम्हारी उठा देगी, फिर क्या करोगे? तो पता चला कि छेले तो पाने वाले कोई चीज नहीं, तो तेरे पास के बटे मदद मांगना तो चला बटे तो पाछो अल्लाह तो दरवाजो याद रखे तो पाके तो जडे पाके कोई पाड़ी छड़े पा मरीज होजे सुता सुता अल्लाह के याद करणो अंतना खादे पीते अल्लाह की याद न करे एना करता इसकी इससे अच्छा है कि चलो कोई बात नहीं, ये भी नहीं कहता कि ना करो तो ना करो। मान लीजिए कि दो बेटे गए हैं नाव में या दो बेटे दुकान में गए, तो घर में बाप है, दूसरे एक दो भाई है, चलो भाई अपने जाते हैं नमाज में, चलो अपने तो रोजे रखो। वो छोकरा ओढ़ी में गया, मैं तो यहाँ ज मरा हूँ, मैं काहे को टल्ले मारूं, मैं काहे को दंगे की वो ओढ़ले भागू, मैं तो मस्जिद चला जाऊँ भाई। बच्चा वहाँ गया है जान दो, मैं तो चला जाऊँ ओढ़ी में, फोन आएगा तो देखेंगे वहाँ का आधी कलाक में वो खाटा मोरा हो जाता है भाई है। मैं तो रोजा रख लूँ, रोजा रख के हिसाब नहीं हो सकता। हमारी तो कमानी किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलाने वाले जो हैं वो भी रोजा नहीं छोड़ते, वो भी तरावियाँ नहीं छोड़ते, उनके हिसाब नहीं होते होंगे। वो तो वहाँ के वहाँ नमाज पढ़ते हैं। पढ़ने वाले तुम्हारे घाटों में मैंने सुना है कि होली के अंदर वहाँ अंदर नमाज पढ़ते थे, तुम्हारे अंदर मैंने सुना है कि वहाँ पढ़ते। कहना कि हमारा मकसद ये है कि मुसलमानों ये हम कहें कि मुझे 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, मुझे एक बात बताओ, कुत्ता देखे कुत्ता, आप कुत्ते को लेकिन वाड़ी में रहेगा, वाड़ी में आप कुत्ते को रखिए, लेकिन वाड़ी में उसके साथ आप रहो तो रहेगा। जैसे आप घर चलाओगे तो कुत्ता 2 दिन में घर चला आएगा या तो कोई और जगह चला जाएगा। कुत्ते के भी माड़ू खपे था, तो बीजा पे आओ भी हिमा में माड़ू यहाँ मस्जिद में एकलो रह मके भी माड़ू खपे था। हो मैं बड़ी कड़वी बात कर रहा हूँ, बड़ी कड़वी बात कर रहा हूँ, शायद अजब ना हो लेकिन बात मेरी सच है। फिर दूसरी बात मैं अर्ज करूँगा आपको कि आपने ये तो सुना, ये तो मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं, ये तो अल्लाह के घर की हदीसों में किताबें आपने सुनी होगी कि मस्जिद जिस जगह हो अगर वो वीरान हो तो फिर उसके उस इलाके के सब मकान भी वीरान हो जाते हैं, हो जाते हैं। मस्जिद बनाने वाला भाईड़ा नहीं है, ये वेम निकाल दो। एक आदमी ने मुझे कहा भाई जब ये जो मस्जिद है, अभी मस्जिद में हमारे भैंसलिया समाज, कुरैशी समाज, ये हो सकता है धोबी समाज, सबने मिल करके जिन दिनों सारे मिले हुए थे उन दिनों मस्जिद बनी, ठीक है, अच्छा हुआ, अल्लाह आपको बरकत दे, अच्छा किया बनाई। मैं एक बात बताऊं, मेरा बेटा मेरे घर जन्म लिया, मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मेरी घरवाली ने भी छोड़ दिया, तो मेरे माँ बाप यानी उसके दादा दादी उसने भी छोड़ दिया, उसके नाना नानी उसने भी कहा कि हम नहीं रखेंगे, उसके मामा को रहमा गया उसने रख लिया। अब उसका मामा उसकी परवरिश करता रहा, जब वो बराबर जवानी को पहुंचा, 30 साल का हो गया, और 30-35 साल में जब वो कमाने लगा, उसकी फैक्ट्रियाँ हो गई, उसके कारखाने हो गए, उसकी नामना हो गई, उसकी शादी हो गई, उसके घर बच्चे हो गए, पछी नाना नानी ने दादा दादी ने समा पे हम सबको याद आई। हमें कि बेटा तू तो हमारा बेटा है, निकलो कोरे भगे माँ मुझे हाणे नखरो हाणे આવ્યો પકડાઈ ગયા। जन्मदिन थी माँ पे नहीं थे मिलता, और जन्मदिन छड़ीने ना आवा तो आनके पारी पोसी ने हिफाजत कैसे करे। इसी तरह मस्जिद बनाकर छोड़ दी, उसको आबाद किसने कर? छोड़ देने से कुछ नहीं होता। यहाँ माइक खराब हो गया, यहाँ झाड़ू देना है, यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है। मस्जिद में जो जाता है उसे पता है कि कितने प्रॉब्लम है। मस्जिद नमाजियों से बचती है, पैसों से नहीं। मस्जिद नमाजियों से बचती है। तो कल कोई ये कहेगा भाई जी तो पाजी भाई पाजी रोड नहीं जा, ये दावे न करियो। कई लोग दावे करते हैं बाहर से, हमने तुमने कभी पूछा कि ये मौलाना को रखा है तो इसको बगैर क्या देते हो? इसको रखा है तो इसके मकान की सुविधा क्या करिए?
اس کے مکان میں سناس باتوں کی سویدھا ہے بھی کہ نہیں، وہ کبھی دیکھا ہے؟ مسجد میں لائٹ پنکھے کب بند ہوتے ہیں، کب چالو ہوتے ہیں، کب کیا نقصان ہوتا ہے؟ آج ہی دیکھو بھائی خراب ہے، آتا ہے کوئی دیکھنے؟ باہر کی بات کر رہا ہوں، باہر سے کچھ لوگ یہاں کہلواتے ہیں کہ ہی کی اعلان نہ تھی، نو تھی ہے بھائی، نو تھی ہے، نو تھی ہے اعلان ہی نو تھی ہے بھائی، جس سے لاج جا بھائی کڈیک تو چلو کبھی تو آنا تھا۔ خیر جو بات کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی۔ اب آپ کو حکایت سناتا ہوں شب قدر کی۔ تو جب عمر کی بات کر رہا تھا تو اسی طرح صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اور پہلے کی عمر میں 1000 سال، کسی کو 500 سال، کسی کو 300 سال، تو صحابہ سب سن رہے تھے۔ صحابہ کے منہ ڈھیلے پڑ گئے، ڈھیلے پڑ گئے۔ حضور نے کہا کیا ہوا؟ اب حکایت ایسی تھی، سنیے بات، کہ ساری باتیں ہو رہی تھی، تو اس میں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، اکڑا اللہ جگلی ہو جائے، جو نام ہو شمعون، پورا نام ہو شمعون، اور وہ ایسے تھے کہ 1000 مہینہ، کتنے مہینے؟ 1000 مہینے اس طرح عبادت کرتے تھے کہ رات کو کھڑے رہتے تھے نماز میں، دن کو روزہ رکھتے تھے، اور پھر ساتھ میں اللہ کی راہ میں جنگ کرتے تھے کافروں کے ساتھ۔ 1000 مہینہ رات کو نماز پڑھنے، صبح میں روزہ رکھنے کا، روزہ رکھ کے سو نہیں جانے کا، جنگ میں چلے جانے کا، ایسے 1000 مہینے۔ ایک ولی تھے شمعون، وہ عبادت ایسی کرتے تھے، اور اس قدر طاقت والے تھے کہ لوہے کی کوئی زنجیر ہو، کیسی بھی آپ اس کو قید میں ڈال دو، وہ بندھن میں نہیں رہتے تھے، قید کو توڑ ڈالتے تھے، چاہے کیسی زنجیر ہو توڑ دیتے تھے، ختم۔ وزن والی کتنی مضبوط زنجیر ہو ہاتھ سے توڑ دیتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی حربہ کارگر نہیں گزرا، یعنی کافر لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم اس پر قابو نہیں لا سکتے، تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم مال اور دولت کی لالچ دیں اور اس کی بیوی کو پٹائیں۔ تو اس کی بیوی کو لالچ دی، مال کی، اس کی بیوی نے ایک دن کیا کیا کہ ان کو رسیوں سے باندھ دیا، رات میں سوئے تھے، تو آپ کی آنکھ کھل گئی، کہا مجھے کس نے باندھا؟ توڑ دیا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی واہ، آپ کی طاقت جیسی سنی تھی ایسی جو بھائی، مان گئے، میں نے باندھا تھا خالی دیکھنے واسطے، میں نے سنا تھا، ٹھیک۔ کہ بے وفا بیوی نے ایسا کیا، ان کو باندھ دیا، رسیاں ٹوٹ گئی۔ پھر طاقت کا اندازہ کر رہی تھی، ایسے بہانے بنا دیے، ایک بار تو ناکام ہو گئی، پھر دوبارہ ان کو باندھ دوں یہ خیال رہا، اس لیے واپس جب دوبارہ ان کو موقع ملا تو انہوں نے چالاکی سے زنجیروں سے جکڑ دیا، زنجیر سے، پہلے رسی سے پھر زنجیر سے، تو آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے توڑ دیا۔ زنجیر کو جھٹکے مارتے تھے ٹوٹ جاتے تھے، تو پھر آئی بیوی، کہا میں نے تو دیکھا کہ رسی سے تو نہیں زنجیر سے بندھے رہتے ہیں، کہ کیا دیکھنا تھا، اس لیے آپ کی طاقت بھائی بہادر ہیں آپ۔ تو اس نے کہا دیکھو، اب بات نکل گئی، دیکھو مجھے کوئی نہیں باندھ سکتا، مجھے اللہ کا انعام، بس میرے بال سے، اتنا بول گئے۔ پتہ چل گیا بیوی کو کہ یہ صرف بندھے گا تو اس کے بالوں سے بندھے گا۔ اب سمجھ گئی، اس نے کیا کیا کہ جب حضرت سو گئے تو اس کے بال تھے، بال تب بڑے رکھتے، تو ان کے بالوں سے باندھ دیے، اب وہ چھڑا نہیں سکے۔ اور جو کافر لوگ آئے، راج افشا ہو گیا، بس دنیا کی محبت نے ادا کر دیا تھا۔ آخر اس کو جب موقع ملا تو باندھ دیا، اور کفار بددوار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھا، ستون سے، اور پھر انتہائی بے دردی کے ساتھ میں ناک کان کاٹے، آنکھیں نکالی، اور اس بے کسی پر اللہ پاک کی غیرت کو جوش آئی، اللہ کو جوش آیا، اور قہر و غضب کی جب قہر اور غضب کی بجلی چمکی، اور کیا ہوا کہ سارے کے سارے بدنصیب ان کے اوپر بجلی گری اور وہیں خاک ہو گئے، ساتھ میں سب آ گئے۔
اب یہ ولی کی کہانی تو یہ واقعہ کون سنا رہا ہے؟ رسول۔ سننے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ صحابہ کے منہ ڈھیلے ہو گئے۔ کیا؟ صحابہ کے منہ ڈھیلے ہو گئے۔ حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا آقا پہلے کی امت ہے وہ ساری وہ چھوٹی، پہلے کے نبی سارے چھوٹے، آپ بڑے، آپ کی امت بڑی۔ میدان حشر میں جب ساری باتیں کھلے گی تو یہ پہلے کے جو ولی ہیں ان کی عبادتیں تو ہزار ہزار مہینے کی ہے، ہماری تو عمر ہی چھوٹی ہے 50-60، تو ہم لوگ تو اس طرح تو حساب میں ہم ہار جائیں گے کہ بھئی رسول پاک کی امت کی عبادتیں کم ہیں، ہمارے پاس عمر ہی کم تو عبادت کم ہے۔ بس ہمیں رشک آ رہا ہے کہ اگر وہ امت میں اتنی بڑی عمریں کاش ہمیں ملی ہوتی تو ہم بھی اتنی عبادتیں کرتے۔ اب یہ بات جب سنی آقا کا دل بھی اس بات کو لے بیٹھا۔ بس صحابہ کرام نے جب یہ واقعہ کیا، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ بات ہوئی، امت کے غمخوار آقا نے جب یہ سنا تو غمگین ہو گئے، اور اسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اور تم نے کیا جانا کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ 1000 مہینے عبادت کرتے تھے محبوب، تیری امتی اگر ایک رات نماز پڑھ لے گا تو وہ 1000 مہینے سے مجھے اچھی لگے گی، اس سے زیادہ ثواب ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اور جب یہ رات آتی ہے، سیدنا انس بن مالک وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب رمضان آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس رات میں محروم رہ گیا بس اس نے سمجھو کہ تمام دنیا کی نیکیاں اور بھلائی کھو دی، پورا ہو گیا، اس نے سب کھو دیا، وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اسی میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر جب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے زمین پر، فرشتوں کو، اور فرشتے جب آتے ہیں اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ایک ہرا جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج زمین میں اترتی ہے، اور سبز جھنڈے کو لے کر کعبہ معظمہ پر لہراتے ہیں آج کی رات۔ اور جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھلتے ہیں، وہ بازو مشرق سے مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ آج کوئی مسلمان کو دیکھو کہ رات میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر سن رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، تو جاؤ جا کے اس سے مصافحہ کرو، سلام کرو، اور وہ جو دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا میں آمین کہو۔ چنانچہ صبح تک وہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں، جاتے ہیں گھروں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں گھومتے ہیں، کہاں کون بندہ اللہ کا نام لے رہا ہے، کہاں کون بندہ ذکر کی محفل سجائے بیٹھا ہے، کہاں کون بندہ نماز پڑھتا ہے، کہاں کون بندہ اللہ رسول کا ذکر کرتا ہے، یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم صادر کہتے ہیں کہ واپس چلو۔ فرشتے کہتے ہیں جبریل اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ آج رات ہم نکلے تھے، آج کے دن کیا اللہ نے کیا امت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں اللہ نے ان لوگوں پر خاص نظر رحمت فرمائی، لیکن 4 قسم کے لوگوں پر نہیں۔ کتنے؟ 4۔ باقی تمام کو اللہ نے معاف کر دیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ 4 کون ہیں؟ وہ 4 کون ہیں؟ کہا ایک شراب کا عادی، شراب پینے والا،
اس کو آج کی رات معافی نہیں ہے. اگر توبہ کرے تو معاف ہے، ورنہ نہیں. ایک ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، آج کی رات جو بھی نماز پڑھے پہلے ماں باپ سے معافی مانگے پھر نماز پڑھے. اب کئی لوگوں میں یہ مسئلہ ہو گیا، فیس بک میں وہ کیا واٹس ایپ پہ میسج ڈالتے تھے معافی پورا ہو گیا. ایسے نہ چلے، یہ غلط ہے. کم سے کم فون کرنا چاہیے، سلام کریں، اسے بات کریں، کہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دینا. آپ کا کام آپ کر لیجیے. آپ نے فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا، پھر لے کے اس نے جواب نہیں دیا، بات وہ اس کی بات ہے. آپ اپنا فرض پورا کریں، بس اتنی بات ہے. پھر وہ جاتا، پھر اگلا حکم اس کو لاگو ہو جائے گا. آپ نے تو معافی مانگی، لیکن اس نے کیا کیا؟ قطع رحمی، یعنی رشتہ توڑنا. اس نے توڑ دیا، آپ جوڑنے گئے تھے. تو جو رشتہ توڑے، رشتہ داری توڑے، بھائی چارہ توڑے، آج کی رات اس کی دعا قبول نہیں. اور جو اپنے بھائیوں کے لیے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں. ویسے حدیثوں میں 13 لوگوں کا نام بھی آیا ہے. ایک مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، میں 9 لوگوں سنا تھا. 9. ایک تو جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی قبول نہیں ہے. جو ناحق خون کرتا ہے، اس کی قبول نہیں ہے. رشتہ داروں سے تعلق رکھتا نہیں ہے، اس کا قبول نہیں ہے. قبرستان میں جا کر ہنستا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہے. یہ تو ہمیں لاگو ہوتا ہے، بہت ہنستے ہیں. لگائی بجھائی کرنے والے، اس کی دعا قبول نہیں ہے. دینی استاد کو تکلیف دینے والے، اس کی دعا قبول نہیں ہے. نماز میں سستی کرنے والے، اس کی دعا قبول نہیں. 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے بول چال بند رکھنے والے، اس کی دعا قبول. آج کی رات میں یہ بھی آیا ہے. اور 9واں 8 ہو گئے، 9واں شراب کی عادت والا، اس کی بھی دعا قبول. اور ایک حدیث میں 13 ہے جس میں بیاج خور بھی آ جاتا ہے، جوا والا بھی آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ بات تو پکی ہے کہ جو گناہ گار ہے، کون سا گناہ؟ گناہ کبیرہ. گناہ ہے کبیرہ جو کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. میں آپ کو پھر یاد دلاتا، دیکھیے بڑی راتیں بڑے دن آتے ہیں، اس میں آنا اچھی بات ہے. لیکن پھر کہتا ہوں کہ آپ خود بھی جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ اذان سنیں، جب بھی آپ کو لگے میں فری بیٹھا ہوں، خالی بیٹھا ہوں، آپ مسجد کی طرف رخ کریں. ورنہ آج جس حال میں ہم ہیں، کل یہ حال ہوں گے کہ نہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. آج اس سال مسجد ہے، اگلے سال ہوگی کہ نہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. آخر کار ہمیں اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی. تو جب بھائی ہمارے اوپر بلڈوزر آئے، جب سارے پریشان ہو جائیں، پھر ہم اللہ سے دعا مانگے. اس سے اچھا ہے کہ ابھی ہمارے پاس مکان بھی ہے، ہمارا سب سلامت ہے، تو ابھی سے ہم اللہ کے گھر جائیں، ابھی سے جائیں، ابھی سے دعا مانگے. کل سب ختم ہو تب جائیں گے. اس سے اچھا پہلے سے آئیں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آج کی ہماری اس مجلس کو، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو بھی کوتاہیاں ہماری ہوئی ہیں اسے بھی اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بیمار ہے اسے شفا کاملہ عطا فرمائے. اور آپ لوگ سے خاص گزارش ہے کہ دیش میں بہت بھیانک حالت، ایسا نہیں مسلمان پریشان، ہندو بھی پریشان. ہمارا کام ہے کہ اپنے دیش کے لیے وفاداری کرنا ہے. اپنے دیش میں جتنے پریشان ہیں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، یہ اللہ سب کی پریشانی دور کر دیتا، سب کی پریشانی دور کر دیتا، سب کے گھروں میں خوشیاں دے دے. ہمارے دیش میں امن عطا کر، سکون عطا کر، چین عطا کر. یہ دعا آپ سب کو مانگنی ہے. آپ بعد میں بھی اگر نفل پڑھیں تو خاص دیش کے لیے دعا کیجیے گا. ہمارے مسلمان بھائی باہر سیریا وغیرہ میں، الگ الگ ملکوں میں بہت پریشان ہیں، آپ لوگ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ ہمارے خطا کو معاف کرے. باخدانہ الحمدللہ. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کھڑے ہو جائیں.